هذا القرآن مأدبة من الله ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن مأدبة من اللہ یہ اللہ کی طرف سے دسترخوان ہے. طلباء نے اس پہ ماشاءاللہ کہا ہے یہ واحد چیز ہے اس کو ساری دنیا جانتی ہے. کیا؟ دسترخوان. جانتے ہو نا؟ ہاں جب کھانا لگتا ہے اور جب اعلان ہوتا ہے اوئے ہوئے 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 پھر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں. خدا کی قسم عجیب تشبیہ دی ہے آپ حیران ہوں گے. اللہ کا جلال دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے, اللہ کی عظمتیں دیکھنی ہے تو قرآن پڑھیے, اللہ کی مہربانیاں پڑھنی ہے تو قرآن دیکھیے, اللہ کی رحمتوں کی وسعت دیکھنی ہے تو قرآن پڑھیے, اللہ کی مہربانی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن هذا القرآن مأدبة من الله فكلوا من مأدبته ما استطعتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی, کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. انتہائی قابل عزت, قابل احترام, ذی قدر و ذی وقار بزرگوں, بھائیوں, عزیزوں, نوجوان ساتھیوں, اور
جامعہ سعیدیہ کے شیوخ کرام، علماء کرام، مدرسین کرام، شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا سعید الرحمن الخطیب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور ان کے اس گلشن کے علماء کرام، اور خصوصاً میرے انتہائی معزز بھائی جناب حضرت مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے قرآن کریم کے درس کا یہاں آغاز کیا۔ درس تو یہاں ہر دن رہتا ہے، سال کے 12 مہینے، لیکن یہ ایک مختصر کورس تھا عام لوگوں کے لیے، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کرام کے لیے، اور آج ان کے اس درس کی تکمیل تھی، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی اس سلسلہ میں کہ آپ بھی آئیں اور ترغیب کی کچھ چند باتیں کہہ دیں۔ تو میں کچھ باتیں ذکر کروں گا، لیکن آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا، اور میری شومی یہ قسمت سمجھ لیں، جب بھی بیان ہوتا ہے تو میرا جب وقت آتا ہے تو وہ وقت کا دامن اتنا مختصر ہوتا ہے، یا نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، تو بس اس پریشانی سے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں مضطرب ہو جاتا ہوں اور دماغ منتشر ہوتا ہے، تو پھر وہ باربط گفتگو مشکل ہوتی ہے، پھر بے ربط باتیں چن کے اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کی توجہ ہوگی، دل کا برتن سیدھا رکھیں گے، تو انشاءاللہ خیر سے خالی کوئی بھی نہیں جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ صاد 23واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن کا ایک طالب العلم ہوں، لیکن جب میں کھولوں گا بات کو تو آپ کو اپنے بیٹھے رہنے پر، اور یہ اتنے دن جو آپ نے نکالے، تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ یہ تو تیرا خصوصی کرم تھا کہ میں دنیا کے لانجوں میں نہیں پھنسا، اور میرے یہ دن قرآن کی اس بہار میں گزرے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ آئیے قرآن کا تعارف تو سنیے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب، یہ شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، مقام و رتبے والی کتاب ہے، بہت عالی شان کتاب ہے۔ کیوں عالی شان نہ ہو؟ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کی، اللہ فرماتے ہیں بھیجنے والا اللہ ہے، الیکا، آپ کی طرف۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت الشعراء 29واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 192 قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے۔ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ کون لے کے آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آیا ہے۔ کس پہ اتارا ہے؟ فرمایا علی قلبی کا، میرا پاک پیغمبر آپ کے دل پہ اتارا ہے۔
تو اوگی والو قرآن بھیجنے والا رب العالمین، قرآن لے کے آنے والا جبریل امین، اور قرآن جن پہ اترا ہے وہ ہے صادق اور امین۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ شان والی کتاب ہے، ہم نے اسے اتارا ہے آپ کی طرف۔ یا اللہ کیسی کتاب ہے، اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ فرمایا او میرے بندے تو کیا جانتا ہے اس میں کیا ہے؟ مبارکن، یہ خیر سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ طلباء کرام بات سمجھ میں آ رہی؟ مبارکن کس سے بھری ہوئی ہے؟ بابرکت ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ انما مع الخیر، کسی چیز کا بڑھ جانا، کثرت کے آثار ظاہر ہونا خیر کے ساتھ۔ اب آپ کہیں ہمارے پاس تو ادھر ایک پلاٹ خالی ہے، اس میں ڈھیر تھا گندگی کا، تو وہ ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے پلاٹ کے کونے میں تھا، اب بڑھ کے پورے پلاٹ کو گھیر لیا، اس کو برکت کہیں گے؟ کیوں؟ وہ گندگی ہے، گندگی کے بڑھنے کو برکت نہیں کہتے، ہاں برکت کہتے ہی ہیں خیر کے بڑھنے کو۔ تو فرمایا مبارکون، یہ بہت بڑی خیر والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ خود مالک کائنات فرماتے ہیں یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت الانعام ہے، 7واں پارہ قرآن کہتا ہے وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے اسے اتارا ہے، یہ مبارک ہے، اس میں خیر ہے۔ اور مومن کا عقیدہ بھی یہی ہے، مومن میں منافق میں، مومن میں مشرک میں فرق ہی یہی ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت النحل ہے۔ کون سی سورت؟ سورہ نحل 14واں پارہ ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو منافق ہیں، جو منکر ہیں قرآن کے، اللہ جب ان قرآن کے منکر، دشمن، منافق، مشرک سے کہا جاتا ہے قرآن بیان کرنے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ فرمایا آیت نمبر اس کی ہے، آیت نمبر 34، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ سوال کس سے پوچھا گیا؟ منافق سے، مشرک سے، بے دین سے۔ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو منافق کیا کہتے ہیں؟ قالوا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہ پہلے لوگوں کے کیا ہیں؟ قصے اور کہانیاں نہیں، قصص الاولین بھی نہیں کہا، کیا لفظ استعمال کیا؟ اساطیر، علماء بیٹھے ہیں، اساطیر جمع ہے اسطورتن کی، اور اسطورہ کہتے ہیں اس کہانی کو جس کو گھڑ لیا گیا ہو، تو وہ تو جوڑا شوی قصہ، ٹھیک ہے؟ تو منافق کے دل میں نفرت ہے تو وہ قرآن سن کے کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہ آیت ذہن میں رہے۔ اس کے مقابلے میں جب مومن سے، جب موحد سے، جب کسی پکے مسلمان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ وَقِيلَ لِلَّذِينَ
اتقوا، یہی سورہ نحل ہے. جب تقوی داروں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا خیرا. اوگی والو وہ کیا کہتے ہیں؟ خیرا. رب نے جو بھی اتارا ہے خیر ہی اتارا ہے. سارا قرآن وہ سن کے کیا کہتے ہیں؟ قالو. اب علماء چونکہ طلباء بیٹھے ایک پیارا سے ایک نقطہ پیش کرنے لگا. سوال سیم ہے. مومن کو بھی کہا گیا ماذا انزل ربکم اور منافق کافر کو بھی کہا گیا. جواب میں فرق ہے اور فرق لفظوں کا بھی ہے اور فرق نحوی اعتبار سے بھی ہے. تو آپ کہیں گے نحوی اعتبار سے کیا فرق ہے؟ مزہ آئے گا. منافق مومن سے جب کہا گیا رب نے کیا اتارا قالوا خیرا تو خیرا منصوب ذکر کیا. اے انزل ربنا خیرا، ہمارے رب نے خیر اتارا ہے. کیونکہ مومن کا عقیدہ ہے کہ قرآن کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے. اور منافق سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم تو منافق نے کیا کہا؟ قالوا اساطیر الاولین. اساطیر الاولین نہیں کہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اساطیر منصوب کیا دیتے تو معنی یہ ہوتا انزل ربنا اساطیر الاولین کہ ہمارے رب نے پہلے کی کہانیاں اتاری ہیں. تو پھر ماننا پڑتا کہ منافق کافر اس کو منزل من اللہ مان گیا. لیکن چونکہ منافق قرآن کو کافر قرآن کو منزل من اللہ اس لیے منسوب نہیں کہا. کیا کہنے لگا؟ قالوا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو بات کر رہا تھا سورت صاد کی آیت کی کہ مبارکن قرآن کس سے بھرا ہے؟ خیر سے. اوے کن یار خیر سے بھرا ہے. تو مومن نے عقیدہ بیان کیا کہ انزل قالوا خیرا کہ قرآن واقعی خیر ہے. اللہ نے فرمایا او میرا مومن بندہ تو کہتا ہے خیرا کہ قرآن خیر ہے. میں تیرا رب کہتا ہوں کہ قرآن صرف خیر نہیں بلکہ خیر کثیر ہے. پیسے تو نہیں لگتے کہہ دو. میں انشاءاللہ قرآن سناؤں گا آپ کو مزہ آئے گا. مومن نے کہا خیرا، رب نے خیر اتارا. اللہ نے ترقی دیتے ہوئے فرمایا صرف خیر ہی نہیں بلکہ یہ خیر کثیر ہے. یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 269 ہے. قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ نے جس کو قرآن اور سنت کا علم دے دیا، قرآن اور سنت کا علم مل گیا، سمجھ مل گئی تو فقد اوتی خیرا، صرف خیر نہیں بلکہ خیر ہے. یا اللہ ہماری بولی میں کثیر کا اطلاق بہت ساری کثرتوں پر ہوتا ہے. کثیر کا اطلاق کوئی ایک کثرت پر نہیں بہت ساری کثرتوں پر ہوتا ہے. اب طلباء اس سے خوب لطف اٹھائیں گے. کثیر اس زیادہ کو کہتے ہیں جو ہو زیادہ لیکن حد معلوم ہو. اللہ نے فرمایا اور ترقی دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. علماء بیٹھے ہیں کوثر بروزن فوعل، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کوثر میں مبالغہ کثیر سے زیادہ ہے. کوثر میں مبالغہ
کثیر سے زیادہ ہے، تو فرمایا قرآن خیر ہے، خیری نہیں، خیر کثیر ہے، اور کثیر خیر کثیر وہ ہے جس کی حد معلوم ہے۔ اللہ فرماتی ہے جس سے قرآن مل گیا اسے اتنا خیر مل گیا جس کی کثرت کی کوئی حد ہی معلوم نہیں ہے۔ اتنی شان والی کتاب ہے۔ اب جب یہ اتنی خیر سے بری ہے، یہ آیات میں نے پڑھی، اب ذرا آئیے مفسر قرآن کے کچھ حوالے بھی تو سن لیجئے فقیہ امت کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں یہ بھی بہت عجیب عظمت کے حامل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ قرآن اس انداز پہ پڑھے جس انداز پہ جبریل لے کے آیا ہے تو ابن مسعود کی قرات پڑھے۔ اتنا علم، بدن چھوٹا سا، قد بھی چھوٹا، بدن پتلی پتلی ٹانگے، لیکن وزن قیامت کے دن فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہوگا ان کے ایک ٹانگ کا وزن۔ اتنی طاقت، اتنا مقام۔ آئیے وہ عبداللہ ابن مسعود قرآن میں ڈوب کر، قرآن کی سمجھ میں ڈوب کر ایک جملہ کہتے ہیں، اگر دارالعلوم سعیدیہ کے اندر آنے والے طلباء کو سمجھ میں آ گیا تو احمد جمشید کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ فرمایا آیتیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں کہ خیر ہے، برکت ہے، خیر کثیر ہے، کوثر ہے، لیکن سمجھانے کے ایک دوسرا انداز فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ من اللہ، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مأدبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے دسترخوان ہے۔ طلباء نے اس پہ ماشاءاللہ کہا ہے، یہ واحد چیز ہے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ کیا؟ دسترخوان جانتے ہو نا؟ ہاں، جب کھانا لگتا ہے اور جب اعلان ہوتا ہے اوئے ہوئے 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 پھر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ خدا کی قسم عجیب تشبیہ دی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ من اللہ، یقیناً یہ قرآن اللہ کی طرف سے دسترخوان ہے۔ فَكُلُوا مِن مَّأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس اللہ کے اس دسترخوان سے کھاؤ جتنا تمہاری طاقت ہے، بس چلے۔ اب میں تشبیہ کو حل کروں گا، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو رب کا نام لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے مہمان آ گئے، ایسے غیرہ غیرہ مہمان نہیں، کیسا مہمان؟ دل کے قریب مہمان، عزت دار مہمان آ گیا، محبوب مہمان آ گئے۔ آپ نے خوب چیزیں تیار کروائیں، پھر آپ نے دسترخوان بچھایا، اور بچھانے کے بعد ہر چیز دسترخوان پہ لگا دی، اور آپ نے مہمان سے کہا تفضل، آئیے تشریف لائیے، اور اشارہ کر کے کہا حضرت یہ بریانی پکی ہے، یہ چھوٹا گوشت پکا ہے، یہ بڑا گوشت ہے، یہ تکے ہیں، یہ چٹنی ہے، یہ شوربہ ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں آپ محبوب مہمان سے کہتے ہیں اپنے فائدے کی چیز لیتا جا اس میں۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں او کائنات والو، اللہ نے اس قرآن میں تمہارے نفع دنیا اور آخرت کی فائدے کی ہر چیز رکھ دی ہے، اور تمہیں اعلان کر دیا دنیا اور آخرت کے نفع کی چیز لیتا جا۔ ایسا دسترخوان بچھا دیا، آئیے لیتے جائیں۔ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں لوگوں خیر چاہیے آؤ، اور علماء بیٹھے
امام قرطبی نے اس حدیث کا ایک دوسرا معنی بھی کیا ہے، وہ بڑا پیارا ہے. ان ھذا القرآن مأدوبۃ، تو امام قرطبی فرماتے ہیں یہ مأدوبۃ کے وزن پر بھی ہے، اس طرح بھی، اور یہ ہے مأدبۃ، دال کے اوپر زبر، مأدوبۃ بھی، اور مأدبۃ بر وزن مفعلۃ. اب سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں جب مأدوبۃ ہو تو دسترخوان ہے، اور اگر یہ ہو مأدبۃ ادب سے، کس سے؟ ادب سے. اور دنیا والو ہمیں ادب نہ سکھاؤ، کہتے ہیں قرآن ادب کے لیے ٹریننگ سینٹر ہے، آؤ ادب سیکھتے جاؤ. یہ بتائے گا تمہیں، کمال کی کتاب ہے. لیکن ہے کون جو آئے اپنی زندگی وقف کرے اور سیکھنے لگ جائے؟ تو میں نے سورۃ صاد کی آیت پڑھی تھی کہ مبارکن بابرکت کتاب ہے. یا اللہ اتنی خیر والی کتاب ہے، اتاری کس لیے ہے؟ اتاری کس لیے ہے؟ فرمایا لیدبروا آیاتہ، اس لیے اتاری ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں. کیا کریں؟ تدبر کریں. اب آپ کو قرآن کس کی دعوت دے رہا ہے؟ کہ میں نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ الماری میں بند رکھا ہو، کوئی نہ کھولے، کالا پیلا نیلا غلاف چڑھا دو اس پر. پنجاب کا ایک شاعر کہتا ہے اگر صرف بند ہی قرآن ماننا ہے تو وہ تو کہتے ہیں ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی. ٹپ قرآن پی جانے یعنی بند قرآن. ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی تے کھلے قرآن نو مندا کوئی کوئی. بند قرآن ہر سڑے منی کچھ کولاوی کی نو بیائی پتہ لگی چھ سو کی منی. نو عرض میں دا کو دید پارا قرآن اس لیے آیا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ تدبر کریں. اب آپ کہیں گے یہ تدبر کس چیز کا نام ہے؟ یہ لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو لغت کے حوالے کہ یہ مجرد سے ہو تو اس کا کیا معنی ہے، اور اسی طرح یہ باب تفاعل سے ہے تو اس کا کیا معنی ہے، اور اگر تفعیل پہ لے جاؤ پھر کیا معنی بنے گا. لیکن اتنی بات کرتا ہوں لیدبروا آیاتہ. قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کہتے ہیں آپ اپنی ساری صلاحیت توجہ مرکوز کر دیں اس کے معانی کی سمجھ پر، دل کی نگاہ ڈال دیں، دل کی نظر جما لیں اس کے معنی پر، اور معنی کے بعد آپ کی یہ فکر آپ کو اس نتیجے پر پہنچا دے کہ اس سے اللہ کی مراد اور مقصد کیا ہے. اللہ کی مراد اور کیا چاہتے ہیں اللہ، اس پر پہنچا. لیدبروا آیاتہ، کیوں؟ نتیجہ اگلا دیکھو ذرا، جب تدبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا یہ کہ نصیحت حاصل کریں صاف عقل والے. کیسے عقل والے؟ دیکھیے قرآن میں عقل کے لیے لفظ عقل بھی استعمال ہوا ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لیکن قرآن سے نصیحت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ اولو الالباب. لوگ کہتے ہیں او بھائی اتنی لمبی تقریریں نہ کرو، بس بات کا لب لباب پیش کرو. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا پیش کرو؟
لب لباب، نچوڑ خالص چیز بغیر ملاوٹ کے، خالص نچوڑ کے نکالو لب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جس کا دماغ کسی نے خراب نہ کیا ہو، مت نہ ماری گئی ہو اس کے۔ خالص دماغ سے قرآن پڑھے گا، شک نہ ہو اس میں، قرآن ریب نہ ہو، قلق نہ ہو، تو وہ پڑھے گا، وہ نصیحت پا جائے گا۔ یا اللہ قرآن اس لیے آیا ہے اور کس لیے آیا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت ہود۔ کون سی سورت؟ سورت ہود پڑھنے لگا ہوں، فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ مزہ نہ آیا تو کہنا ذرا ان جملوں پہ۔ کتاب، یہ شان والی کتاب ہے، ھذا کتاب انزلناہ احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو محکم کر دیا گیا ہے۔ کیسے کر دیا گیا ہے؟ محکم کے بہت سارے معنی۔ ایک معنی کہ یہ ایسی کتاب ہے، محکم مضبوط کتاب ہے، اتنی مضبوط ہے کہ کائنات اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے، قرآن کی کوئی بات اس کو کوئی چیلنج کر سکتا، غلط نہیں ثابت کر سکتا، محکم ہے۔ اور احکمت کا ایک اور معنی بھی سن لو، وہ کیا ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے، اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اچھا اگلا لفظ بھی تو سن لو، صرف حکمتوں سے بھر دیا گیا بس نہیں، ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ یا اللہ یہ حکمتوں سے کس نے بھرا ہے؟ تفصیل کہاں سے کی گئی؟ فرمایا من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ میں بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، بس میری تقریر ختم، نتیجے پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ پہنچ گئے تو پھر آپ نے کچھ مجھے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت کس لفظ پہ ختم کی گئی؟ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن کا ایک کمال ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کسی نہ کسی صفت پر بس آیت ختم کر دی۔ یہ ایسا وہ کوئی رمضانی قاری والی آیتیں نہیں ہیں کہ جس کو قرآن یاد نہیں تھا، صرف یعلمون اللہ اکبر، تعلمون اللہ اکبر، نہیں۔ قرآن جب جملہ اور آیت اللہ کی کسی صفت پہ ختم کرتا ہے تو اس صفت کا ما سبقہ عبارت سے گہرا ربط ہوتا ہے، راز ہے اس میں۔ اب آپ دیکھیے کیا ہے، فرمایا ثم فصلت، یہ ایسی کتاب ہے اس کی آیتیں حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اللہ نے اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اس نے اس کی تفصیل کی ہے اس لیے کہ وہ خبیر ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ اب آپ بتائیں وہ کیا تفصیل ہے؟ اللہ وہ تفصیل کا اشارہ بھی تو چاہیے۔ فرمایا وہ تفصیل یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہیں کرنی الا اللہ، مگر کس کی؟
اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے، اور یہی آپ قرآن کے اندر پڑھیں گے۔ آپ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاکا نعبد و ایاک نستعین، اور سورۃ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور امام الانبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ تو قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ہم بھی لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں قرآن سیکھو، قرآن سے اللہ کی بندگی کے طریقے سیکھو، اللہ کی شان سیکھو، اللہ کی معرفت کی کتاب ہے۔ اور قرآن اللہ کی وحدانیت ثابت کرتا ہے کہ لوگوں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ہم تو ہر وقت یہی کہتے ہیں غوث اعظم کون ہے؟ اب آپ نے یہ کہیں گے غوث اعظم تو لوگ تو بزرگوں کو کہتے ہیں، نہیں، غوث کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا مددگار، فریاد راز۔ تو سچ بتاؤ بہت سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ تو غوث اعظم اللہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ حضرت خطیب صاحب نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، درس قرآن عام ہو جائے۔ تو میرے دوستو، خطیب صاحب کی چاہت تھی، اللہ نے ان کو اتنے لاکھوں شاگرد دے دیے، بیٹے بھتیجے سب اللہ نے اسی کام، اسی قرآن کی خدمت پہ لگا دیا ہے۔ بلکہ اللہ نے اس دور میں ایک عظیم جماعت اشاعت التوحید والسنہ کو اٹھایا، جن کا کام یہ ہے کہ یا تو قرآن کا درس دے گا، مدرس بنے گا، یا تو پھر قرآن سننے والا طالب العلم بنے گا۔ کام ہی ان لوگوں کا یہ ہے، یقین کیجئے۔ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں سعودیہ گیا، یہاں سے پردیسی بہت سارے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ تعجب کی بات، کہتے ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں، رات کو جو ڈیرا ہوتا ہے نا ان کا، جہاں سارے پردیسی اکٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں تو انہی میں سے ایک اٹھ کے قرآن کا درس دیتا ہے۔ تو جب میں ریاض گیا سعودیہ تو انہوں نے مجھے کہا فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو، کدھر لے کے جاتے ہو؟ بس ادھر آئے۔ کہتے نہیں، وہاں درس قرآن جاری ہے، اور آج قرآن کریم کی تفسیر کا اختتام ہے، 37 مقامات پر قرآن کریم کا درس جاری۔ قرآن آپ کو یہ نہیں کہتا تجارت نہ کرو، قرآن یہ نہیں کہتا نوکری نہ کرو، قرآن یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بن، انجینئر نہ بن، سائنسدان نہ بن، پائلٹ نہ بن۔ قرآن کہتا ہے یہ سارا کچھ بن، لیکن مجھے پڑھ اور پکا مسلمان بن۔ یہ قرآن ہے، یہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ نے اس کام کے لیے اس تحریک کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو قرآن کریم کی اس عظیم تحریک میں ساتھ دو گے اگی والو؟ اللہ کا جلال دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے، اللہ کی عظمتیں دیکھنی ہے تو قرآن پڑھیے، اللہ کی مہربانیاں